والأرضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود و السلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے شروع ہو رہا ہے، 57 سے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، یعنی یہود و نصارہ، یہودی اور نصرانی، ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کی ہنسی اور کھیل بنایا ہے، ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلی آیات، ان میں بھی یہی تلقین تھی کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ان آیات میں مزید کہا، اس آیت میں، کہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ وجہ بیان کی، یہ تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ تو ایسا وہ کرتے تھے، جب مسلمان نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، تو وہ کفار دیکھ کے ہنستے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، زمین میں لیٹ رہے ہیں، معاذ اللہ وہ اونٹوں کے ساتھ تشبیہ دیتے، اور کچھ لوگ اس طرح معاذ اللہ کہتے کہ یہ ان کا سجدے میں جانا ایسے ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے، کہ اپنے وہ بازو یوں رکھ کے اور وہ سر اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے مسلمانوں کی عبادات کا مذاق اڑاتے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی جب اذان مشروع ہوئی، اذان کی شروعات ہوئی، تو اذان کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے مشرکین کے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اذان اس طرح دیتے ہیں جیسے قافلے والے شور مچاتے ہیں۔ یہ پہلے قافلوں میں ہوتا تھا، جب وہ سفر کرتے تھے تو پھر وہ آواز نکالتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، تو زیادہ لوگ اب مل کے آواز نکالتے تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، پتہ ہو کہ زیادہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی ہوتی تھی۔ پھر ایسے ہی کوئی جنگلی جانور ہے تو وہ بھاگ جاتا تھا آوازیں سن کے۔ تو یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، جو مسافر قافلے ہوتے تھے وہ اونچی اونچی آواز میں آوازیں نکالتے تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر آوازیں جانوروں کی جیسی ہو جاتی ہیں جب وہ اس طرح ہو ہا کریں گے۔ تو کہتے تھے کہ آپ وہ قافلے میں جو مسافر آوازیں جیسے لگاتے ہیں، ایسے آپ کی اذان ہے۔ اذان کا مذاق اڑایا انہوں نے، تو اس لیے کہا کہ ان کو دوست ہرگز نہ رکھو، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یعنی اذان کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ بے وقوف ہیں۔ تو اذان جو ہے یہ مشروع ہوئی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اس کی ابتدا نہیں تھی۔ تو وہاں جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، نماز کے وقت بس اتنی سی اذان ہوتی تھی، یہ کہتے تھے الصلاۃ جامعہ کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک عرصے تک یہی طریقہ کار رہا، ایک شخص جو ہے وہ اونچی آواز میں کہہ دیتا الصلاۃ جامعہ۔ تو بعد میں جب نماز باقاعدہ طور پہ فرض ہوئی، اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا صحابہ کرام سے
کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، تو ان مشورہ دینے والے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بوک یعنی بغل وہ لیتے ہیں، اس کو بجایا کریں گے نماز کے ٹائم، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بنائی جائے۔ ناقوس وہ لوہے کا ایک ٹکڑا اور اس کے اوپر لکڑی مارنا، جیسے وہ اسکولوں میں گھنٹی ہوتی تھی، تو وہ ناقوس بنا لی جائے۔ تو آپ نے اس مشورے کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، اور کوئی اس سے مختلف طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی طے نہ پایا، مشورے میں مشاورت ہوتی رہی، مختلف مشورے۔ کسی نے کہا آگ ہم روشن کر دیں نماز کے وقت میں، جو فجر کی ہے مغرب اور عشاء میں آگ روشن کی جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور جو دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اس میں دھواں اٹھایا جائے، یعنی آگ نہ باقاعدہ ہو، وہ دھواں ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس طرح کے مشورے بھی پھر ایک جھنڈے کا مشورہ بھی آیا کہ ایک اونچی جگہ پہ جھنڈا جو ہے وہ باندھ دیا جائے نماز کے وقت میں، جب نماز کا ٹائم ختم ہو جائے اس کو اتار دیا جائے، پھر اگلی نماز کے وقت پھر وہ جھنڈا لگا دیا جائے۔ یہ بھی مشورہ آیا۔ وہ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مجھے کوئی کلمات سکھا رہا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس طرح کے کلمات؟ تو انہوں نے وہ اذان سنائی۔ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن زید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیے۔ اب یہ وہ بتا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب میں دیکھا، یہی کچھ دن پہلے مجھے بھی یہ الفاظ سکھائے گئے تھے نماز کے لیے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کیا عمر پھر بتایا کیوں نہیں رات کو بتاتے جب ہم مشورہ کر رہے تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آ رہی تھی، میں چپ بیٹھا ہوا تھا اس لیے کہ مجھے آپ سے حیا آ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ کلمات نہیں کہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا روب یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر روب ہے جس کے روب میں مکہ تھا، یعنی پورا مکہ جس کے روب سے ڈرتا تھا، اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روب جمع ہوا ہے، تو وہ روب کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ تو آپ نے ان کلمات کو پسند فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید سے یہ فرمایا کہ اذان دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت خراب ہے، ذرا طبیعت میں نکاہت ہے، آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا بلال کو بلایا جائے، جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں بلایا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید، ان کو ایک ایک کلمہ بتاتے جاؤ، یہ اونچی آواز میں کہتے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک ایک کلمہ بتاتے رہے، اور حضرت بلال اذان دیتے رہے۔ تو اس طرح اذان کی جو ہے وہ شروعات ہوئی، اور اذان کو انہوں نے مذاق بنایا مشرکین نے، تو ان کی مذمت کی کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ یعنی جو اذان کے کلمات ہیں یہ بھی الہامی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کلمات کا انتخاب کیا گیا، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے نا۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
ان کلمات کے ساتھ ابتدا ہوئی۔ اب یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس کی بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ہی اس کی مشروعیت ہو گئی، ابتدا ہوئی، پہلے نہیں تھے، پھر یہ بھی شامل ہو گئے۔ ایسے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت سکھائی صحابہ کرام کو، اس میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ اقامت کے اندر داخل کیے۔ تو اذان کے الفاظ یہی تھے جو اللہ کی طرف سے بتائے گئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے اس میں شامل کیا وہ مسخ کر دیا ہے۔ مولا کائنات تو تب بھی تھے، منافقین تو تب بھی تھے، اس دور میں بھی تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے کہ اذان کے اندر یہ بھی شامل کیا جائے۔ اب چلیں، حضرت مولا کائنات کی جو ولایت ہے اس کی گواہی دینا کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی ولی مانتے ہیں، وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین کے اوپر تشنیع کی جاتی ہے اذان کے اندر دان و تشنیع کی جاتی ہے خلفائے راشدین کے اوپر، انہیں معاذ اللہ غاصب کہا جا رہا ہوتا ہے اذان میں، 3 خلفاء کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتم بلا فصل، یہ وہ کلمات اذان میں کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وصی رسول اللہ و خلیفتم بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا خلیفہ بغیر فاصلے کے مولا کائنات ہیں، حضرت علی ہیں، یعنی پہلے 3 خلیفوں کا انکار ہو گیا، خلفاء کا انکار ہو گیا، خلیفہ بلا فصل مولا کائنات ہیں۔ تو اس لیے وہ غاصب نہیں ہے معاذ اللہ، مولا کائنات بھی اس دور میں موجود تھے، وہ انہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھوں کے اوپر، تینوں خلفاء کے اوپر ہاتھوں پر بیعت کی ہے، انہوں نے اپنا انہیں امیر تسلیم کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ آج ہم یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ بہرحال اس کے بعد یہ فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کو صرف یہ ناگوار لگا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور اس پر ایمان بھی لائے جو اس سے پہلے نازل ہوا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ یہودیوں کے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے عقائد، آپ کن کن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سابقہ انبیاء اور رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، میں بھی یہ ایمان رکھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہا تو یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے زیادتی کر دی، کچھ حد تک تو ٹھیک رہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھے تو ٹھیک تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تو اب یہ ہم آپ سے الگ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تم کو یہ ناگوار گزرا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں کو یہ ناگوار گزرا ہے کہ آپ نے اللہ پہ ایمان لے کر آئے، اس کے رسولوں پر، اور جو پہلے نازل ہوگی کتابیں اس پر، اور جو اب نازل ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لانا ان بغض کی وجہ بن گیا، یعنی وہ آپ سے جو بغض کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بغض کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس وجہ سے بھی یہودیوں کے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی مسلمان نہیں ہو رہے تھے کہ درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، وہ ان کو بھی نبی نہیں مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مان رہے ہیں، اگر آپ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آتے، اس کے بعد آپ کہتے کہ میں نبی ہوں، تو پھر ہم سوچتے، لیکن درمیان میں آپ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانا جائے، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی قرآن مجید میں سورہ شعراء میں
یہ ہے کہ کذبت قوم لوط المرسلین، کہ قوم لوط نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایسے ہی کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت قوم عاد المرسلین، قوم عاد نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلایا تو ایک رسول کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کچھ رسول اس سے پہلے تھے، کچھ بعد میں آئے اس قوم کے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو گویا ایک رسول کو جھٹلا دینا یا ایک رسول کی رسالت کے اوپر ایمان نہ رکھنا یوں ہی ہے کہ اس نے کسی کو بھی پھر رسول نہیں مانا۔ یعنی یہ اتنے ضروری اور لازمی کمپلسری ہیں سارے رسولوں کی رسالت کے اوپر ایمان لے کر آنا، ایمان رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا کل حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، آپ کہیے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کے حوالے سے کہا، یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ نصارہ بھی یہ کہتے تھے ہم نہیں آپ کو رسول مانتے۔ تو پچھلی امتوں کو جیسے عذاب آتے تھے ہمارے اوپر عذاب لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، تو فرمایا جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، یعنی اللہ نے جن پر غضب فرمایا ہے، وجعل منہ القردۃ، ان میں سے بعض بندر بن گئے، والخنازیر، اور بعض خنزیر بن گئے، وعبد الطاغوت، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا معبود ٹھہرایا، شیطان کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتے تھے شیطان کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے اس اعتراض پر کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتے، تو اللہ رب العزت نے یاد دہانی کروائی، اس سے پہلے ہم عذاب دے چکے ہیں۔ وہ دیکھی نہیں قوم جس کو بندر بنا دیا، یا وہ دوسری قوم جس کو خنزیر بنا دیا، وہ جن کو ہفتے والے دن شکار سے روکا گیا تھا کہ شکار نہیں کرنا، ان لوگوں نے شکار کیا ہفتے کو، تو اللہ رب العزت نے ان کے چہرے مسخ کیے، شکلیں بگڑ گئی، بندر کی شکلیں بن گئی۔ اور وہ جن لوگوں کو دسترخوان کے اوپر کہا تھا، وہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، مائدہ، یہ سورہ مائدہ اسی نسبت سے ہے، مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دسترخوان میں تصرف نہیں کرنا، جنہوں نے کیا ان کو اللہ رب العزت نے خنزیر بنا دیا۔ تو یہ یاد دہانی کروائی اللہ نے کہ اللہ رب العزت عذاب بھیجنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کو چیلنج نہ کرو۔ اس سے پہلے والی جو تمہارے آباء و اجداد ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک معین مدت کے لیے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا بھی صدقہ ہے کہ اس کے بعد اجتماعی عذاب اللہ رب العزت نے نہیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی خارج ہو گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ تو اس میں بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، جیسے وہ پہلے پارے میں بھی ہے، اس کے بعد بھی تیسرے پارے میں بھی یہ بیان ہوا کہ بظاہر وہ کہتے تھے یہودی، مکہ مکرمہ میں بھی ایسا تھا لیکن بہت کم تھا، مکے میں منافقین بڑے کم تھے، جو لوگ تھے وہ کھرے تھے، اگر کافر تھے تو کھرے کافر تھے، مشرک تھے تو وہ بھی علانیہ مشرک تھے۔ لیکن مدینے میں یہ مسئلہ آ گیا، چونکہ مسلمانوں کو عروج مل رہا تھا، مسلمان طاقتور ہوئے، تو اب وہ لوگ
ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہمیں ماریں گے، تو پھر وہ بھیس بدلا انہوں نے، یہودیوں نے بھی، مشرکین میں بھی، کفار میں سے بھی لوگوں نے، انہوں نے کہا چلے اوپر اوپر سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اکثر منافقین سے واسطہ جو ہے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں آ کر پڑا۔ تو یہودیوں کے جو 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ، یہ مدینے کے گرد گرد آباد تھے، ان میں سے بھی اکثر منافقین پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ تھے جو حقیقت میں آ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پکے سچے مومن بن گئے یہودیوں میں سے، ایسے لوگ بھی تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے دوگلی گیم جو ہے وہ کھیل لی۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ کفر کے ساتھ ہی خارج ہوئے تھے، یعنی اگر جس نے یوں ہی کہا، اوپر اوپر سے ہی کہہ دیا کہ میں صاحب ایمان ہوں، لیکن اس کے ایمان دل کے اندر نہیں اترا، تو اس کا وہ اوپر اوپر سے کہنا بھی قابل قبول نہیں۔ 2 چیزیں چاہیے ایمان کے لیے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہو۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ایمان کی ضمانت ہیں۔ ان کے پاس اقرار باللسان تھا، یعنی زبان سے وہ اقرار کر رہے تھے، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ کفر کے ساتھ ہی آئے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی یہ چلے گئے ہیں۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔